الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہمارے رہنے کے لیے نہیں ہے، نہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ایک پڑاؤ ہے۔ سفر میں چلتے چلتے ایک منزل آ گئی ہے جو یہ ہے۔ ہمارا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ وہ عالم ارواح سے، جہاں سے اللہ نے تمام روحوں کو پیدا فرمایا، وہاں سے ہم شروع کیا ہے سفر۔ اب چلتے 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 یہاں پہنچے ہیں اس دنیا میں، یہاں سے پھر آگے نکل جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے قبر ہے۔ قبر دروازہ ہے آخرت کا۔ جیسے ماں کے پیٹ دروازہ ہے اس دنیا میں آنے کا، قبر کا پیٹ دروازہ ہے اس دنیا سے جانے کا۔ تو آنے کا دروازہ، یہ جانے کا دروازہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، اور اسی میں پھر دوبارہ ہم تمہیں نکال لیں گے آخرت کے لیے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہمارے لیے یہ بنی نہیں ہے، نہ ہم یہاں کے لیے بنے، نہ یہ ہمارے لیے بنے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں انسان خوش نہیں رہ سکتا، کبھی بھی انسان یہاں خوش نہیں ہوتا۔ مکمل طور سے آدمی کو کہتے کہ میں بالکل، میری اب ایسی حالت ہوگی کہ مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہر انسان کم و بیش کچھ نہ کچھ اندیشوں میں، کچھ نہ کچھ پچھتاووں میں، کچھ نہ کچھ تنگیوں میں، کچھ نہ کچھ تکلیفوں میں گھرا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس دنیا کا ڈیزائن جو ہے وہ اس انسان کے لیے نہیں ہے، اور یہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جو جانور یا جو مخلوقات اللہ نے یہاں کے لیے پیدا کی ہیں وہ بالکل ایزی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں، مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں جنگلوں میں، وہ سب یہاں کے لیے ہیں۔
وہ یہیں پیدا ہوئے، یہیں مر جائیں گے، یہیں فنا ہو جائیں گے، ختم ان کی کہانی، اس سے آگے ان کی کہانی نہیں ہے۔ انسان کی کہانی بہت پہلے شروع ہوئی اور بہت آگے تک جائے گی، وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے نہ ہاسپٹل کبھی بنتے ہیں، نہ ان کے لیے کبھی کوئی طبی امداد کے سامان ہوتے ہیں، نہ ان کو کبھی کوئی وبائیں تنگ کرتی ہیں، نہ کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے سسٹم ان کے ساتھ ہی رکھ دیے، نہ ان کو کوئی پریشانیاں ہیں۔ یہ انسان بیچارہ ہے جو اس دنیا میں آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ یہاں کی مخلوق ہی نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا کا باسی ہے جو یہاں آ گیا ہے۔ اور جب یہ یہاں آیا ہے تو اب آیا کس لیے ہے؟ جیسے آپ کسی باہر کے ملک کے آدمی کو یہاں دیکھیں اپنے علاقے میں، چائنا کا کوئی آدمی ہے، امریکہ کا کوئی آدمی ہے، انگلینڈ کا کوئی آدمی ہے جو وہاں کی رہنے والا ہے، اصل میں وہاں کا باشندہ ہے، تو آپ کو اجنبی سا لگے گا اور آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال آئے گا یہ کرنے کیا آیا یہاں، کس مقصد سے آیا ہوا ہے۔ ہاں، اپنے لوگوں کو یہاں دیکھ کے آپ کو کبھی سوال نہیں آیا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن باہر کے آدمی کو دیکھ کر آدمی کو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ کس لیے آیا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اجنبی ہے، یہ یہاں آیا ہے تو کیا کرنے آیا ہے۔ چاہے آپ اچھی نظر سے اس کو دیکھیں یا مشکوک نظر سے دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں، یہ کیوں آیا یہاں، یہ یہاں کیوں نظر آ رہا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ فلاں اس سیر پر آیا ہوا ہے، یا یہ کسی کاروباری سفر کے سلسلے میں آیا ہوا ہے، یا یہ کسی عبادت کے سلسلے میں آیا ہوا ہے، اپنا کوئی مقدس اس کا مقام ہے جہاں جیسے وہ اس کے لیے آیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ کوئی مقصد لے کر آیا ہے، ویسے نہیں آ گیا۔ تو اسی طریقے سے انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ بھی کوئی مقصد لے کر آیا ہے، ویسے نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تمہارا یہ گمان ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد کے پیدا کیا ہے، کوئی مقصد تمہیں یہاں بھیجنے کا نہیں ہے ہمارا، کیا یہ سمجھتے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس واپس نہیں آنا؟ اگر یہ سمجھتے ہو تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مہمل چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کے ایک ایک عمل کو یہاں لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل کو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دائیں طرف ایک فرشتہ ہے، ایک بائیں طرف فرشتہ ہے، دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے۔ ظلم نہیں کرتے، جو نہیں کیا وہ نہیں لکھا جائے گا، اور جو کیا ہے وہ لکھا نہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ضرور لکھا جائے گا۔ اس لیے اس زندگی کی جواب داری ہے۔ تو اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں ایک مقصد لے کر، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن پاک یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو میں نے پیدا کیا اس لیے کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیوں کرنی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو مقصد زندگی انسان ہمارا یہاں آنے کا وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو آدمی اب اس مقصد کو پا گیا وہ اس سفر میں کامیاب ہو گیا، اور جو نہیں پا سکا وہ ناکام ہو گیا۔ جیسے آپ جاتے ہیں کسی ملک میں، کوئی اپنا کاروباری مقصد لے کر جاتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، 10 دن کا، 15 دن کا، مہینے کا ویزا لے کے جا رہا ہوں، یا اور اچھی مثال بنائیں، آپ نے یہاں سے ویزا لیا ہے حرمین شریفین کا، کس لیے جا رہا ہوں؟ عمرہ کروں گا، مدینہ منورہ کی گنبد خضرا کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، یہ مقصد ہے۔ اب چلے تو گئے،
اب جو آدمی تو اس وقت کو جانے گا غنیمت اور یہ سارے کام کر لے گا وہاں جا کے، تو اس کا سفر تو کامیاب۔ اب کوئی ایسا سمجھدار آدمی نکلے، بے وقوف آدمی ہو ایسا کہ وہ گیا ضرور لیکن کہتا ہے اچھا یار ٹھہرو جدہ ذرا دیکھ لیتے ہیں، یہاں کے ساحل کی سیر کرتے ہیں 2-4 دن، پھر ریاض چلے جائیں گے، پھر یہ چلے جائیں گے، پھر وہ دیکھیں گے، پھر یہ دیکھیں گے، کرتے 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 حتیٰ کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، اب واپسی کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جو وقت وہ لے کر آیا تھا وہ بڑا محدود سا تھا، اب واپسی یقینی ہے وہ جانا ہی جانا ہے، تو پھر یہ اس آدمی کو اب ہوگا افسوس۔ اب تک تو یہ غفلت میں پھرتا رہا، اب اس کو افسوس ہوگا اور یہ کہے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ میں نے کتنی بڑی کوتاہی کر دی، کتنا بڑا نقصان کر دیا اپنا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب اس کا قرآن پاک کہتا ہے جب ان کا وقت آخر آئے گا تو آدمی یہ حسرت کرے گا کہ مجھے کچھ مہلت دے دی جائے فاصدق واکن من الصالحین، میں مال خرچ کر لوں اور نیک بن جاؤں، کیونکہ نیک بننے کا میرا ارادہ تھا، ہر روز ارادہ کرتا تھا، ہر جمعے پہ ارادہ کرتا تھا، ہر رمضان میں نیک بننے کا ارادہ کرتا تھا، ارادہ تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ مجھے وقت مہلت دے گا تو میں نیک بن جاؤں گا، توبہ کر لوں گا، سب کر لوں گا، لیکن اب تو وقت آ گیا ہے، فرشتہ آنا نظر آنا شروع ہو گئے، موت کے آثار آنا شروع ہو گئے، فاصدق کہ اگر مجھے کچھ تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں ایسا کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک ہو جاؤں میں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہاں کا ویزے میں پھر بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، ٹکٹ بدل بھی سکتا ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے، پیچھے بھی ہو سکتا ہے، حالات اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے دیے ہوئے نظام میں اور اس کے دیے ہوئے وقت میں ایک سوتر کا فرق نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، جو وقت جہاں جس کا جتنی مرضی ایمرجنسی ہو جائے، جتنی مرضی خوشی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، خدا کا وقت ٹلتا نہیں ہے۔ وہ سٹیج پہ بیٹھے دلہوں کو لے جانا چاہے لے جاتے ہیں، خوشی کی انتہا ہوتی ہے، اور وہ انتہا درجے کی ایمرجنسیاں ہوتی ہیں وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اپنے آپ، اس کا اپنا نظام ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔ تو اس لیے کامیاب آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پہچان جائے اور پھر اس پر عمل کر لے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، فرمایا من جاءہ الموت من مات علی الاخلاص باللہ وعبادتہ لا شریک لہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ مات واللہ عنہ راض، جس آدمی کو اس حال میں موت آ جائے کہ وہ اخلاص پر ہے، یعنی جو بھی کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کام کر رہا ہے۔ وعبادتہ لا شریک لہ، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، کسی غیر کی عبادت نہیں کرتا، اسی کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، اسی کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرتا ہے، اسی کے سامنے اپنا دامن سوال دراز کرتا ہے، اسی سے لو لگاتا ہے، اسی کا نام جپتا ہے، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ کیفیت ہے اس کے پاس، یعنی ایمان اس کے پاس موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے، اخلاص بھی موجود ہے۔ ایمان انسان کو 33 نمبر پر پاس کروا دیتا ہے، اخلاص پھر اس سے آگے چلتا ہے۔ یعنی ایک بندہ مسلمان ہو گیا لیکن نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ تاکہ لوگ مجھے کہیں نمازی ہے، حج کیوں کر رہا ہے؟ لوگ کہیں حاجی ہے، تو اس سے نماز کا جو فرض ہے وہ تو اس کے ذمے سے اتر گیا، لیکن اس بری نیت کی وجہ سے اجر شجر کوئی نہیں ملا اس کو، بلکہ اس کی پکڑ ہو جائے گی، اس پر نیک عمل پر پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اخلاص اس لیے ضروری ہے، اخلاص کسی بھی عمل کی جان ہے، روح ہے اس کی۔ تو یہ دو کیفیتیں انسان کو حاصل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہے؟
آگے یہ ہے کہ جتنے فرض ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے لگا رکھے ہیں وہ تو قرض ہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں۔ نماز فرض ہے 5 وقت کی، زکوٰۃ اگر مال ہے تو وہ فرض ہے، حج کی اگر استطاعت ہے تو فرض ہے، نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں، زکوٰۃ اگر مال نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں۔ ساری زندگی مال کمانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دینی میرے ذمہ ضروری ہے لہذا میں مال کماؤں، نہیں، جس کے پاس مال کما لیا کہیں سے آ گیا اس پر زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی سال کے بعد 1 دفعہ۔ رمضان کے روزے البتہ آئیں گے، وہ رکھنے پڑیں گے، نماز ہے، رمضان کا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پھر اس کے علاوہ جو کچھ انسان کی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں انسان کے ذمہ، حقوق العباد، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، اور ساتھ کام کرنے والوں کے ہیں، اپنے کاروباری پارٹنر ہیں ان کے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں، حقوق ہیں۔ تو اس کے اندر انسان بس شریعت کے راستے کو سامنے رکھ کے چلتا رہے، حرام سے بچتا رہے، مکروہ تحریمی سے بچتا رہے، یہ اس طریقے سے چلتا رہے تو فرمایا مات واللہ عنہ راض، یہ بندہ اس حال میں مرے گا کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کام نہیں کرنا پڑے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ہمیں الٹا لٹکنا پڑے گا، یا ہمیں جنگل میں جانا پڑے گا، یا ہمیں جو ہے وہ شادی بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلنا پڑے گا۔ نہیں، اللہ تو آپ کے ایک ایک سانس میں موجود ہے، وہ تو جنت کا راستہ اور اللہ کی رضا کا راستہ تو ہر سانس سے گزرتا ہے۔ الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ راہ چلتے ہوئے انسان اللہ کے لیے اگر راستے سے ایک رکاوٹ اٹھا دیتا ہے، کوئی کانٹا پڑا وہ اٹھا دیا، کوئی ٹہنی پڑی ہے وہ اٹھا دی، یا کوئی تکلیف دہ اور چیز ایسی ہے جس کو آرام سے آپ اٹھا سکتے ہیں، حرج کوئی ایسا نہیں ہے خاص، نہ اس کے لیے آپ کو زیادہ وقت لگانا پڑے گا، نہ زیادہ آپ کو کوئی اپنے کپڑے وپڑے خراب کرنے پڑیں گے، تو ایسی چیز اگر راستے سے اٹھا دی اللہ کے لیے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیا، کسی کو لقمہ کھلا دیا، کسی بیمار کی عیادت کر لی، کسی کی خدمت کر دی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس راضی کرنے کی فکر جس انسان کو لگ جاتی ہے پھر اس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ یعنی مقصد زندگی یہ ہے، اس کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں ہے، نہ کاروبار چھوڑنا ہے، نہ گھر بار چھوڑنا ہے، نہ بیوی بچے چھوڑنے، کچھ بھی نہیں ہے، اسی کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کاروبار کے اندر جنت کا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ امانت، دیانت، سچائی، اللہ کے حکم کے مطابق کاروبار، یہ جنت کا کاروبار ہے۔ گھر کے اندر رہنے والی ہماری مائیں بہنیں، نیک مائیں بہنیں مستورات ہیں، وہ گھر کے اندر ان کی جنت اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں رکھی ہے۔ بیوی اس کی خدمت ہے، میاں کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، مہمانوں کی خدمت ہے، اگر بوڑھے ساس سسر ہیں ان کی خدمت ہے، ماں باپ ہیں ان کی خدمت ہے۔ تو یہ خدمتیں جو ہیں نا، خدمت سے خدا ملتا ہے، ان خدمتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی جنت اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں، تاجر کی جنت اس کی دکان پر، ملازم کی جنت اس کی کرسی ملازمت پر، اور عالم کی جنت اس کے علم کے اندر، واعظ کی جنت اس کے واعظ کے اندر۔ یعنی جو آدمی جہاں بھی ہے جائز کام میں لگا ہوا ہے وہیں پر رہ کر اللہ کو راضی کر لے، اور راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نیت تو ہر مسلمان کی اچھی ہوتی ہے، بس اس میں ذرا تھوڑا سا طریقے کا خیال رکھ کے سنت طریقے کے مطابق، جیسے ابھی ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس میں بھی ہم سنت کی اتباع سنت کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہی سوچیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعہ پڑھتے تھے، میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں، تو صرف جمعے کا نہیں بلکہ حضور کی سنت کی اتباع کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ آدمی جو ایسا کرے گا اس کے لیے پھر فرمایا کہ اعلان آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان۔ مطمئن کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا میں اپنے کیے پر مطمئن ہوں، میں اپنے کیے پر مطمئن نہیں ہوں۔ تو انسان ایسی زندگی کم سے کم یہاں گزارے کہ اپنے کیے پر خود وہ تو مطمئن ہو، کوئی اور ہو یا نہ ہو، اسے پتہ لگے کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کیا ہے، خود سے نہیں کیا، اللہ نے توفیق دی ہے تو کیا ہے، لیکن کچھ اللہ نے کروایا ہے، کچھ عمل اللہ تعالیٰ نے ایسا دے دیا ہے مجھے، میرے سے کچھ کام لے لیا ہے کہ جس پر مجھے اب اطمینان ہے۔
تو مطمئن مسافر وہ ہوتا ہے جو جس مقصد کے لیے کسی جگہ گیا تھا وہ مقصد اس نے پورا کر لیا. اگر اس کو مقصد نہیں ملا تو جب تک وہ وہاں موجود ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا. اگر وہ مقصد لیے بغیر واپس آ گیا تو بھی آتے ہوئے راستے میں اپنے آپ کو ملامت کیے جا رہا ہے, اپنے آپ کو پریشان ہے کہ میں گیا تھا ملا نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. اور اگر اس کی اپنی کوتاہی اس میں شامل ہے تو پھر تو اور زیادہ ملامت کرے گا اپنے آپ کو کہ میں نے سارا وقت سیر سپاٹے میں ضائع کر دیا, جو کرنے کا کام تھا وہ کیا نہیں ہے. تو مطمئن آدمی وہ ہے جو اس زندگی کو غنیمت جانے اور اللہ کو راضی کر لے. اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے وقت یہ پروانہ ملتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن جان, ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف پلٹا. اللہ اسے واپس بلاتے ہیں, آ جاؤ, تو تمہارا کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کو یہیں پر جب کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ تو اس کو اطمینان کا اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ میں نے جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا پورا کر لیا. ارجع الی ربک, واپس پلٹا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ندا ہے. راضیۃ مرضیہ, اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی, اللہ تجھ سے راضی. یہ بھی یہاں بڑی نقطے کی بات لکھی علماء نے. انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس کے لیے یہ دیکھو کہ تم اللہ سے کتنے راضی ہو. آسان فارمولہ ہے. جیسے اللہ والے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے اللہ جب مجھے یاد کرتے ہیں. ان کو وہ کیسے؟ ان کا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ بھی مجھے یاد کرتے ہیں. جب میں غفلت میں ہوتا ہوں تو پھر میں وہاں سے بھلا دیا جاتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم, اے میرے بندو مجھے یاد کرو, میرا ذکر کرو, میری یاد کرو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہماری یاد تو یہ کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے نام تو نہیں لیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یاد رکھیں گے. جیسے ہمیں دنیا میں خیال ہوتا ہے کہ یار مجھے یاد رکھنا, یعنی مجھے اپنی فہرستوں میں شامل رکھنا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو یاد رکھتے ہیں. تو جب بھی ہم چاہیں کہ اللہ ہمیں یاد کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. صرف لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو رابطہ ہے وہ بندے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں ہے تو دیکھو کہ تم اللہ سے راضی ہو کہ نہیں ہو. اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے تھوڑی نعمتوں پر راضی ہو جاتا ہے, تھوڑے رزق پر, تھوڑی چیزوں پر راضی ہو گیا, اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ اس کے تھوڑے کو کافی سمجھ لیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں اس سے, کیونکہ وہ دنیا کی تھوڑی نعمتوں پر راضی ہو گیا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کو اپنی ڈیمانڈیں دیتا ہے لمبی لمبی, خزانے تو اس کے پاس وسیع ہیں, دے گا, دینے کے لیے اس نے پیدا کیے ہیں, لیکن پھر تھوڑا سا ہمیں بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جیسی چیزیں ہم دنیا سے اللہ سے اعلیٰ معیار کی مانگتے ہیں ویسی اب ہم اللہ تعالیٰ کو عمل بھی پیش کریں. ایک صاحب کسی عالم کے پاس گئے, کہنے لگے جی آج دنیا میں ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے, کوئی چیز خالص نہیں مل رہی. انہوں نے کہا ہمارے عملوں میں کتنی اخلاص ہے بھائی, جیسے ہمارے عمل ویسے ہمارے ساتھ معاملات, جیسے ہمارے اللہ کے ساتھ معاملات ایسے لوگوں کے ہمارے ساتھ معاملات. اگر ہم اپنے عمل کو خالص کر لیں تو اللہ اس دنیا کو جنت بنا دیں گے. اس لیے فرمایا دین کی برکت سے ہر چیز دیسی ملتی ہے, محبت خالص ملتی ہے, کیونکہ اس بندے کا اللہ سے تعلق خالص ہو گیا تو اس کے ساتھ لوگوں کے تعلقات بھی خالص ہونا شروع ہو گئے, اخلاص پر مبنی. کہتے ہیں پرخلوص محبت دو چیز. آج پرخلوص محبت کا پیاسا ہے ہر انسان, اس لیے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرخلوص تعلق نہیں رکھتا. اللہ کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہے بھی تو مطلب کا ہے. وہ کیا کہ میں ایک تسبیح پڑھوں گا میرا کاروبار چمک جائے, یعنی اللہ کو یاد کرنا مقصد نہیں ہے, صرف اللہ کو اس لیے یاد کر رہا ہے تاکہ میرا کاروبار چمک جائے. اصل تو اللہ کا نام تو اللہ کے لیے لینا ہے. تو اس لیے جو اللہ پر, اللہ کی طرف سے تھوڑی عطا پر راضی ہو گیا, اللہ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں.
یہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان نسخہ ہے کہ ہم اس پہ راضی ہو جائیں. وہ جو بھی کرے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، ہم راضی ہو گئے. یا اللہ ہم ہر چیز پہ راضی ہیں، آپ جس حال میں ہمیں رکھو ہم اس پہ راضی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ہر حال میں ہم سے راضی ہو جائیں گے. تو جب اللہ راضی ہو جائیں پھر اصل میں انسان کو دل میں سکون تب ملتا ہے. جو دل کا اطمینان اور سکون ہے نا، یہ جب ملتا ہے جب اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے دل کو اللہ سکون سے بھر دیتے ہیں، اطمینان سے بھر دیتے ہیں. پھر حالات چاہے جیسے بھی ہوں، وہ چاہے جھونپڑی میں سو رہا ہے لیکن اس کا دل سکون سے بھرا ہوا ہے. لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر چاہے یہ سونے چاندی کے جو بستر ہے اس کے اوپر لیٹ رہا ہے، ریشم و کمخاب کے بستروں پر لیٹ رہا ہے، لیکن دل اس کا بے چین ہے، اس کو دنیا میں سکون نہیں ملے گا. فادخلی فی عبادی، اگلا انعام یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ ادخلی فی عبادی، میرے جو خاص الخاص بندے ہیں اے مطمئن جان ان کے اندر داخل ہو جا. تیرا شمار ادھر ہو گیا، اب تیرا رتبہ یہاں سے نکل گیا. کئی دفعہ ساتھی جو ہے وہ دعاؤں کی درخواست کرتے جی کریں کہ میرا جو اب رینک ہے وہ بڑھنے والا ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس میں وہ دے دے، آسانی دے دے، کسی قسم کے شر سے میری حفاظت ہو جائے. پھر جب بڑھ بھی جاتا ہے تو پھر مٹھائی لاتے ہیں، کوئی تحفہ لاتے ہیں کہ یہ جی میرا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ کام ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ رینک بڑھاتے ہیں انسان کا. فادخلی فی عبادی، اے انسان، اے مطمئن جان، میرے خاص بندوں میں اب تیرا شمار ہوتا ہے. وادخلی جنتی، اور اس کے بعد میری اب جنتوں میں تیرا شمار. وہ جنتیں جن کے بارے میں کیا کہا، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں کہ جن کے بارے میں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا گمان تک بھی نہیں گزرا. یعنی ہم جنت کیا ہے، جنت کے بارے میں آپ جتنا عمدہ سے عمدہ سے عمدہ سے عمدہ تصور کر لیں. یہ دنیا اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہے، بہت خوبصورت ہے، آدمی کھو جاتا ہے اس کی خوبصورتی میں، اس کے مناظر میں، اس کی چیزوں میں ہم کھو جاتے ہیں. اتنے کھوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اس دنیا میں اتنی اس کے اندر چاشنی ہے، اس کے اندر لذت اور محویت ہے کہ آدمی اس میں کھو کر اللہ کو بھول جاتا ہے. تاجر اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، تجارت آ رہی ہے جا رہی ہے، پیسے گن رہا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، کہتا ہے اچھا جاتا ہوں، اچھا تھوڑی دیر میں جاتا ہوں، کرتے 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 جماعت نکل گئی، جماعت کے بعد نماز کا وقت نکل گیا، کہتا ہے اچھا پھر پڑھ لیتا ہوں، گھر پہ جا کے اکٹھی کر کے پڑھ لوں گا. تو اللہ کو بھولتے ہیں ہم. دنیا اتنی لذت والی چیز ہے. تو جنت جس کو اللہ کہتے ہیں میری جنت ہے، اور دنیا وہ چیز ہے جس کو بنانے والے نے کبھی رحمت کی نظر سے دیکھا نہیں ہے. جو آخری درجے کے جنتی کو جنت اللہ عطا فرمائیں گے وہ اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10 گنا بڑی. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو جنت کا آخری یونٹ ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہے. تو جو آگے کے درجے ہیں وہ کیا ہوں گے. اس لیے اس دنیا کا جتنا حسن ہے، جتنی خوبصورتی ہے، جتنے مزے ہیں، جتنی کیفیات ہیں، جتنی لذات ہیں، ان سب کو سوچ کے اعلیٰ سے اعلیٰ جتنی انسان کا دماغ جا سکتا ہے لے جائے آدمی، لیکن نہیں، جنت تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. ورنہ تمہارے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی. ولا خطر علی قلب بشر، وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھے گی. وہاں جا کے انسان پھر دنیا کو بھولے گا، پھر کہے گا اوہ میں نے کتنا بڑا خسارہ کر لیا. دنیا کی زندگی میں محو ہو کر اللہ کو بھلا کر میں نے کتنا بڑا خسارہ کیا ہے. اس لیے کہا نا جنت میں جانے کے بعد، اس کی نعمتیں دیکھنے کے بعد، فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، چشمے بہہ رہے ہیں. اب وہ کیا چشمے ہوں گے، کیسا پانی ہوگا، یہ ہماری تصور سے باہر ہے. حضور نے دیکھا ہے جنت کو، معراج کی رات دیکھا ہے، صحابہ کو پھر بتایا ہے. خواب میں بہت سے لوگ جنت کی زیارت کرتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہوگی وہ تو پھر قیامت والے دن نظر آئے گی.
دنیا تو بہت پہلے ہی بھول چکی ہوگی انسان کو، دنیا تو قبر سے ہی بھول جاتی ہے۔ جنت کی ایک کھڑکی کھلتی ہے قبر میں، نیک آدمی کی قبر میں، تو اسی سے دنیا بھول جاتی ہے اس کو۔ پچھلے لوگ رو رہے ہیں، اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، افسوس پہ افسوس کر رہے ہیں، برسیاں منا رہے ہیں، چلے کر رہے ہیں، 40ویں کر رہے ہیں، لیکن وہ بھول چکا ہے۔ وہ کیا جانے کیا تم کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا تم پھنسے ہوئے ہو کس مصیبت میں، ادھر آؤ کتنا مزہ آیا ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے آنا شروع ہوتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنتی جو ہے وہ ایک حور آتی ہے، اس کے گلے میں ایک ہار ہوتا ہے، جب اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو ہار ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ دونوں مل کر اس کے دانے چننے لگ جاتے ہیں۔ ابھی وہ دانے مکمل نہیں ہوتے کہ سورہ اسرافیل بج جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اتنا سا وقت ہے مختصر سا، پھر آگے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ تو جنت اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، فرمایا کہ آپ اپنے بیانات میں جنت کا بہت تذکرہ کرتے تھے، بتائیے تو صحیح کیسا پایا؟ کہنے لگے ہمارے بیان سے کیا، ہمارے تصورات سے بھی بہت آگے ہے، بہت آگے ہے، یہ تو جب پہنچیں گے پتہ چلے گا۔ تو فرمایا وادخلی جنتی، اے میرے یا مطمئن جان، اے میرے بندے میری جنتوں میں اب تو داخل ہو جا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں کسی قسم کی انسان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی تکلیفوں سے بھری، یہاں آپ تکلیفوں کو ہٹا نہیں سکتے۔ یہاں دنیا کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ ایک تکلیف کو ہٹانے کے لیے آپ نظم کرتے ہیں، وہ دوسری تکلیف پیدا کر دیتی، دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لذت کے لیے ہم بہت کھانا کھا لیتے ہیں، ایک لذت تو حاصل ہوئی، لیکن بعد میں اس کھانے کو اب کسی طرف لگانا بھی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر بیماریاں ہیں، پھر مسائل ہیں، پھر پریشانیاں ہیں۔ دنیا تو پریشانیوں کی گھر ہے، لیکن جنت میں کوئی پریشانی نہیں۔ جنتاں جا کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، نہ ذہنی نہ جسمانی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی اندیشہ، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی ڈپریشن، کوئی انگزائٹی، کوئی نیند نہ آنا، کوئی نیند کا اچٹ جانا، کوئی مستقبل کے خطرے، کوئی ماضی کے پچھتاوے، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، فرمایا اللہ کی بخشش کی طرف بڑھو اور اس جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ تو وہاں جا کر ایک افسوس رہے گا بس انسان کو، اور کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کھلا موقع دیا تھا جنت بنانے کا، جنت کمانے کا، لیکن میں نے وہ وقت ضائع کر دیا۔ اس وقت کے ضائع کرنے کا افسوس رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جب یہ نظر آئے گا کہ ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا کتنا بڑا درجہ مجھے جنت میں دلوا گیا، ایک رینک بڑھ گیا انسان کا، ایک درجہ بڑھ گیا اس کا، ایک گریڈ بڑھ گیا اس کا، صرف ایک سبحان اللہ سے، تو پھر اس کو افسوس ہوگا کہ میں نے دنیا میں کتنا وقت ضائع کر دیا، گناہوں میں ضائع کر دیا، غفلت میں ضائع کر دیا، لا یعنی میں ضائع کر دیا، ایسے کاموں میں ضائع کیا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے سرے سے، جن کو اللہ سمجھ دے دیتے ہیں اسی دنیا میں، وہ اس وقت کو ابھی سے قیمتی بناتے ہیں۔ کئی دفعہ واقعہ پہلے بھی سنایا کہ ایک ہمارے استاد ہیں، ان کے آگے جاننے والے فرمانے لگے کہ حاجی صاحب تھے، تو وہ پہلے فرمانے لگے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے کئی گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا تھا۔ چلو گناہ کا کام نہیں کیا، غلط بات نہیں دیکھی، جائز چیزیں دیکھی، لیکن ہے تو ایک حساب سے کیا فائدہ کہ جو خبر چل رہی ہوتی ہے پوری دنیا کی وہ 2 سے 4-5 منٹ کے اندر آپ کو پتہ چل جاتی ہے، باقی اس کے بعد سارا لا یعنی کام ہوتا ہے، بس وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بس اسی پہ لے دے، اسی کو رگڑے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اسی کو دوبارہ تڑکے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اس پہ یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں روڈ پر ایک اونٹ چڑھ کے آ گیا، بس اونٹ پر 15 منٹ 20 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں، فلاں یہ ہو گیا، تو یہ وقت کا ضیاع ہے۔ تو فرمانے لگے کہ پہلے میں کئی گھنٹے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، پھر اللہ نے سمجھ عطا فرما دی۔ یہ سمجھ کا مل جانا بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ آدمی ساری زندگی غفلت میں گزار دیتا ہے۔ فرمایا کچھ سمجھ دی اللہ تعالیٰ نے، کچھ اللہ والوں کے مجلس میں آنا جانا شروع ہوا، کچھ وقت لگ گیا نیک ماحول میں، کچھ اللہ نے حج کی توفیق دے دی، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ذہن پلٹ دیا۔ فرمانے لگے کہ اب میں نے نفس کو کہا کہ پہلے جو عشاء کے بعد تو کئی گھنٹے ادھر بیٹھتا تھا نا، اب تجھ سے قرآن پاک کی تلاوت کرواؤں گا۔
فرمانے لگے اب میرا معمول ہے الحمدللہ کہ میں اتنے گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. اب یہ کسی کام آیا نا وقت، بلکہ بہت اچھے کام میں آیا، بہت اچھے مصرف میں آ گیا. تو اس لیے دنیا میں رہنا ضرور ہے، لیکن دنیا میں گم نہیں ہونا. خبر اخبار ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ پہلی سرخی سے لے کر آخری اشتہار تک اخبار پڑھنا ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ لا یعنی کام ہے. وقت ہے تو اس وقت کو اپنا اللہ اللہ میں گزاریے، تسبیح میں گزاریے، تلاوت میں گزاریے، اللہ کی نعمتوں کو سوچنے میں گزاریے، اس سے استغفار توبہ کرنے میں گزاریے، درود پاک پڑھنے میں گزاریے. اس وقت کو جتنا قیمتی بنا لیں گے اتنا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.